اور یہاں پر دیکھیے چادر لے کر کے لوگ طواف کر رہے ہیں. یہ دیکھیے سجادہ نشین آ چکے ہیں یہاں پر. اب دیکھ سکتے ہو زندہ شاہ مدار کے عرس کے موقع پہ تخت پر آ کر کے بیٹھ گئے ہیں گدی نشین سلسلہ مدار. کیا ہو رہا ہے؟ سگل دھمال سجادہ نشین تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا کیا کیا ہوگا؟ سگل دھمال ہوگا، کشتی آئے گی. ایک قدیمی رسم ہے جو حضرت سرکار سید جمال الدین جانے من جنتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، یہ مزار بھارت کے شہر اتر پردیش میں واقع مکھن پور میں بہاؤالدین زندہ شاہ کے نام سے منسوب ہے، جسے جان بوجھ کر خانہ کعبہ کی طرح 4 کونوں اور کالے رنگ سے ڈھک کر اس پر ایک گنبد بنا دیا گیا ہے، اور ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ لوگ اسے خانہ کعبہ کی طرح اس کا طواف کر سکیں. ناظرین، آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا، لیکن یہ حقیقت ہے. لوگ اپنی منتوں کو پورا کروانے کے لیے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر اس عمارت میں دفن ایک انسان کی قبر کا طواف کرتے ہیں. طواف قبور بالاتفاق حرام ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. قبروں کو سجدہ کرنا اور قبروں کا طواف کرنا بالاتفاق حرام ہے. اسی طرح دربار پر ایک بڑی تلوار کو بھی رکھا گیا ہے جو کہ کافی وزنی ہے، اور اس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ جو بھی اسے اٹھا کر کوئی بھی منت مان لے وہ ضرور پوری ہوتی ہے. ناظرین، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنا دماغ استعمال کر کے دین کو پڑھا اور سمجھا ہوگا؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ تو ایسے قبر پرستوں سے دین سیکھتے ہیں جو کہ انہیں سوائے شرک کے اور کچھ نہیں سکھاتے. کچھ اس طرح سے فرماتے ہیں ولی جب تک زندہ رہتا ہے وہ تب بھی مدد کرتا ہے، جب قبر میں چلا جائے اللہ کی عطا سے تب بھی کرتا ہے، لیکن دنیا میں رہ کے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے، قبر میں جا کے زیادہ کرتا ہے. ناظرین، اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک عام انسان، ایک عام مسلمان یہ سب سننے کے بعد خود کو یہ کہنے سے کیسے روک سکتا ہے کہ جیسے ہندو اپنے بتوں کو سامنے لٹا کر پوجتے ہیں، اسی طرح یہ قبر پرست لوگ مردوں کو قبر میں لٹا کر پوجتے ہیں. قیامت کے دن ایک گناہگار اور مشرک انسان اپنا اعمال نامہ ملنے کے بعد جہاں اور بہت ساری خواہشات کرے گا تو اس کی سب سے بڑی حسرت آپ کو اندازہ ہے کہ کیا ہوگی؟ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا، کاش آج کے دن میں مر کر مٹی ہو گیا ہوتا تاکہ میرا حساب و کتاب نہ ہوتا، کاش کہ میں دنیا میں ایک بار واپس چلا جاؤں تو دوبارہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھاؤں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہوگا جب لوگوں کو ان کے اعمال ہی فائدہ دیں گے، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، نہ کسی کی دھونس اور نہ کوئی تعویل. اگر ایسا نہ ہوتا تو کائنات کے سب سے عظیم انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے یہ نہ فرماتے کہ اے فاطمہ، میرے مال سے دنیا میں جو لینا ہے لے لو، اگر قیامت کے دن اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. ناظرین، آپ یہاں اندازہ کریں کہ یہ بات کون کر رہا ہے اور کس سے کر رہا ہے، جو کہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. یہ بات اس لیے کی گئی تاکہ ایسے کم عقل لوگوں کے بند دماغ کو کھولا جا سکے. یہ قبر پرست مولوی زیادہ تر ایک حدیث کو بنیاد بنا کر اس شرک کا دفاع کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے تم سے یعنی اپنی امت سے شرک کا کوئی خوف نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق میری امت سے شرک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور وہ کبھی شرک نہیں کر سکتی. حالانکہ اس حدیث کا مفہوم کچھ اور ہی تھا. مقصد سمجھانے کا یہ تھا کہ میری امت شرک اب کبھی نہیں کرے گی، جیسا کہ اس سے پہلے کی امتوں کے ساتھ ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو یا باقی پیغمبروں کی. ان پیغمبروں کی وفات کے بعد وہ قوم مکمل طور پر دوبارہ مشرک ہو جاتی جب تک کہ اگلے پیغمبر ان کی ہدایت کے لیے مبعوث نہ ہوتے. یہ لوگ اسی حدیث کو بنیاد بنا کر لوگوں کو اس کا غلط مطلب سمجھا کر لوگوں کو کھلے عام شرک کی دعوت دیتے ہیں. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے اندر ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. یاد رکھیے گا، ایک گروہ، نہ کہ ایک فرقہ. ناظرین، اب ذرا ایک اور کھلا شرک دیکھیں کہ یہ لوگ دربار پر موجود دفن بزرگوں کی تصویریں سامنے لگا کر ان پر ہار چڑھا کر ان پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں. استغفر اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جانتے تھے کہ یہ عمل شرک کی شروعات ہے، اور شروع سے ہی ایسا ہوتا آیا ہے کہ کسی پیغمبر یا نیک شخص کی وفات کے بعد اس کے ماننے والے اس بزرگ کی تصویریں لگا کر یا پھر اس کا دربار بنا کر اس کی پوجا شروع کر دیا کرتے.
صحیح مسلم حدیث نمبر 1182 اور صحیح بخاری حدیث نمبر 1341 کے اندر بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے اندر آخری ایام میں تھے تو آپ کی بیگمات حضرت عائشہ، ام حبیبہ اور سیدہ ام سلمہ آپس میں باتیں کر رہی تھیں کہ جب ہم حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے تو وہاں ہم نے ماریا نام کا ایک چرچ دیکھا تھا جہاں پر کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری اور تکلیف کے اندر بھی اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یہی تو ان لوگوں کی خرابی تھی کہ جب ان لوگوں میں سے کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا تو وہ لوگ اس کی تصویریں اور مورتیاں بنا کر وہاں سجدے شروع کر دیتے۔ قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ ناظرین، کیا آج وہی دور نہیں ہے جب ان قبر پرستوں اور ہندوؤں کے درمیان تفریق تک کرنا مشکل ہو گیا ہے؟ لیکن اگر آپ کو ابھی بھی یقین نہ آئے تو یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ بھارت میں ایک بزرگ کی قبر پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مورتی بنا کر اسے دودھ سے غسل دیا جا رہا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہندو اپنی مورتیوں کو دودھ سے غسل دیتے ہیں۔ ان پر نذرانے، چڑھاوے اور چندے لٹاتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اگر ہمیں یہ خوف نہ ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سجدے شروع ہو جائیں گے تو میں اسے ہمیشہ کے لیے عام لوگوں کے لیے کھلا چھوڑ دیتی۔ ناظرین، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے شرک ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا جیسا کہ یہ مولوی بیان کرتے ہیں تو حضرت عائشہ کو امت سے کس شرک کا خوف تھا؟ ناظرین، آج بھی سنیوں میں سے نکالی ہوئی جماعت قادیانی جو کہ ختم نبوت کے ہی انکاری ہیں اور شیعوں میں علی اللہ یا علی وارث کہنے والے لوگ موجود ہیں۔ اگر شرک ختم ہو گیا ہے تو یہ لوگ کون ہیں پھر؟ جو کچھ آج کے دور میں قبروں پر ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ ذرا اس ویڈیو میں دونوں لوگوں کی باتیں سن کر اس میں فرق تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ ان میں سے ہندو بت پرست کون ہے اور مسلمان کون ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات یہ مشہور ہے کہ اگر کوئی دل میں تمنا ہے اور اگر اس پتھر کو اٹھایا جائے تو تمنا اگر پوری ہونی ہے تو یہ پتھر آسانی سے اٹھ جاتا ہے۔ وشٹ دیوتا بھگوان شیو اور ماں کالی کے درشن کے بعد آپ مندر پریسر میں چمتکاری پتھر کو دیکھ سکتے ہیں۔ مانیتا ہے کہ اس پتھر کو اٹھانے والے کی منوکامنا پوری ہوتی ہے۔ مجھے بتا رہے تھے اسلامی بھائی کہ 10-12 سال کا بچہ اپنے والد صاحب کے ساتھ یہاں آیا، بچے سے یہ پتھر آسانی سے اٹھ گیا۔ اگر 11 بندے اس کے نیچے انگلی رکھیں اور کسی بھی اللہ کے ولی کا جو ہے نا وہ دل میں تصور کریں تو یہ اٹھ جاتا ہے۔ ناظرین، اگر یہ کرامت ہے تو دجال کی کرامات دیکھ کر ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ یہ لوگ اس کو بڑا بزرگ مان کر سب سے پہلے اس کو سجدہ کریں گے۔ ناظرین، آپ کے سامنے راجستھان کے علاقے جودھ پور کا ایک مندر ہے جہاں پوجا کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ خود مسلمان ہیں۔ جی ہاں، مسلمان جو کہ نسل در نسل یہاں پر پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب آپ ایک اور منظر دیکھیں جہاں اہل تشیع حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پر حاضری دینے کے لیے کسی کیڑے کی طرح پیٹ کے بل یہاں پر گھسیٹ کر پیش ہو رہے ہیں، بالکل ہندوؤں کی طرح۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ حکم کس نے دیا؟ اللہ رب العزت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا پھر حضرت علی یا خود حضرت حسین نے، یا کسی بھی صحابی نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی بدعت کی ہو؟ اگر نہیں تو یہ لوگ آخر سوچتے سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں اپنی آخرت برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ یاد رکھیں کہ آج اگر اسی حالت میں بنا توبہ کیے ان لوگوں میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ ہمیشہ کی جہنم ان لوگوں کا مقدر ہے، وہ جہنم جس کا وقت کبھی ختم نہیں ہوگا اور وہاں سے کوئی واپسی نہیں ہوگی۔ ناظرین، موت سے پہلے ابھی بھی وقت ہے کہ ہم لوگ سمجھ جائیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ کو اگر ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ان دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے جن کی اس ویڈیو کے توسط سے کچھ عقل ٹھکانے آ سکے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔